السلام علیکم، میں ہوں انعام راجہ، روزہ اور صحت میں ویلکم۔ آج ہم بات کریں گے روزہ رکھنے کے 27ویں فائدے پر، اور وہ ہے کہ روزہ رکھنے سے آپ کی میموری جو ہے وہ شارپ ہوتی ہے، آپ کی یادداشت بہتر ہوتی ہے۔ تو وہ کس طرح ہوتی ہے؟ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو جسم میں دماغ میں ایک پروٹین موجود ہوتی ہے، اس کا نام ہے BDNF، برین ڈرائیوڈ نیوروٹروپک فیکٹر۔ اس پروٹین کا کام ہے کہ دماغ کی صفائی کرنا اور دماغ کی اوور آل صحت کا خیال رکھنا۔ تو سائنس نے پروو کیا ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو BDNF کی پروڈکشن بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے دماغی صلاحیتیں اور کوگنیٹیو فنکشن جو ہیں، آپ کے سوچنے کی صلاحیت، ریزننگ کی صلاحیت اور ڈسکشن کی صلاحیت، چونکہ اس سب چیزوں میں برین انوالو ہے، وہ بہتر ہو جاتی ہے۔ آپ جو ہیں وہ بہتر انداز میں سوچتے ہیں، بہتر انداز میں پلاننگ کرتے ہیں۔ تو جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو BDNF کی جو ہے وہ پروڈکشن بڑھتی ہے۔ جب اس کی پروڈکشن بڑھتی ہے تو اوور آل دماغ کی جتنے بھی فنکشن ہیں وہ بھی بہتر ہو جاتے ہیں۔ تو روزہ رکھنے کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ اگر آپ روزہ رکھ کے بالکل ہلکی ایکسرسائز بھی شامل کر دیں ساتھ ٹورڈز دی اینڈ آف فاسٹنگ، لیٹ سے آپ کا روزہ جو ہے وہ 14 گھنٹے کا ہے، تو جو 13 گھنٹے بعد بالکل ہلکی واک کے لیے، اگر آپ کو کوئی جسمانی مسئلہ نہیں ہے اور آپ کے ڈاکٹر نے آپ کو منع نہیں کیا، تو افطاری سے جسٹ پہلے آپ آدھے گھنٹے کی واک کر کے آ جائیں، تو یہ جو BDNF ہے جو آپ کے دماغ کی صحت کو بہتر بنا رہے ہیں، اس کی پروڈکشن اور بھی بڑھ جائے گی، کیونکہ جو BDNF کی پروڈکشن ہے وہ فاسٹنگ سے اور واکنگ سے بڑھتی ہے۔ تو آپ ان دونوں کو اگر کمبائن کر دیں گے تو آپ کو یوں سمجھے گا ڈبل فائدہ لے لیں گے روزے کا۔ تو کوشش کریں کہ روزہ رکھیں تو جب عصر کی نماز پڑھنے جائیں تو واک کر کے جائیں اور واک کر کے واپس آئیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا جسم اجازت دے تو افطاری سے آدھا گھنٹہ پہلے جو ہے وہ واک کر لیں، پھر 10 منٹ پہلے اندر آ جائیں، دعا وغیرہ کریں اور ہیلپ کریں جو ہے وہ گھر میں۔ تو یہ ایک وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کے ذہن کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے۔ اور دوسری وجہ یہ کہ انفلیمیشن، باڈی میں انفلیمیشن کم ہوتی ہے، تو انفلیمیشن کا اثر ہر جگہ پر ہے، دماغ پر بھی ہے۔ آپ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میں کلیئرلی سوچ نہیں سکتا، برین فاگ ہے، یہ وہ سب انفلیمیشن اور ٹاکسنس کی وجہ سے۔ جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو انفلیمیشن کم ہوتی ہے، اس کا اثر آپ کے دماغ پر بھی پڑتا ہے، آپ کے سوچنے کی صلاحیت پر بھی پڑتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ڈی ٹاکسیفیکیشن ہوتی ہے، اس سے صفائی ہوتی ہے۔ جتنے بھی مردہ خلیے ہیں یا ویسٹڈ پروٹین ہیں وہ ریموو ہوتی ہیں، چاہے وہ آپ کے دماغ میں ہوں، چاہے وہ آپ کے بلڈ میں ہوں۔ تو ڈیٹاکسیفیکیشن کی وجہ سے، آٹوفیجی کی وجہ سے آپ کے دماغ سے وہ تمام جو ہیں وہ مردہ خلیات یا ٹاکسنز وغیرہ ریموو ہوتے ہیں، اور کلیئرٹی آتی ہے اس آپ کے سوچنے میں۔ کیونکہ جب بالکل صفائی ہو، اب یوں سمجھیں کہ ایک گلاس پانی ہو آپ کے پاس، اس میں اگر آپ مٹی مکس کر دیں تو آپ گلاس میں سے پانی کے تھرو نہیں کر سکتے، دیکھ نہیں سکتے، کیونکہ اس میں مٹی موجود ہے۔ تو اسی طرح جب آپ کے دماغ میں ٹاکسنز ہوں گے اور ان کی صحیح طرح صفائی نہیں ہوئی ہوگی تو آپ کے دماغ میں فاگ ہوتی ہے، آپ صحیح طرح سوچ نہیں سکتے کلیئرلی۔ تو جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو آٹوفیجی کے تھرو، ڈیٹاکسیفیکیشن کے تھرو صفائی ہوتی ہے، تمام جو ہیں وہ ویسٹ پروڈکٹ اور جو ہیں وہ ویسٹ نیورو ٹرانسمیٹرز جو اندر کیمیکلز ہیں آپ کے، وہ سب ریموو ہو جاتے ہیں۔ تو آٹوفیجی اور ڈیٹاکسیفیکیشن، یہ دو عمل جو ہیں وہ آپ کی دماغ سے تمام اس طرح کے فالتو اور جو ویسٹ پروڈکٹ ہے اس کی کلیننگ کر دیتے ہیں، ریموو کر دیتے ہیں۔ اور انفلیمیشن کی وجہ سے ویسے ہی جو ہے وہ آپ بہتر سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اوور آل آپ اپنی جو ہے وہ کوگنیٹیو فنکشننگ جس کو کہتے ہیں، سوچنے کی صلاحیت، ریزننگ اور بات چیت کرنا، ڈسکشن کرنا، وہ سب آپ بہتر محسوس کرتے ہیں، آپ میں انرجی فیل ہوتی ہے۔ تو یہ تھا روزہ رکھنے کا 27واں فائدہ، کہ کس طرح آپ جو ہے آپ میں سوچنے کی صلاحیت بہتر ہو جاتی ہے اور دماغی یادداشت بہتر ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں جن کی عادت ہے سنہ فاسٹنگ یا ہیلتھ فاسٹنگ، ہفتے میں 2 یا 3 دفعہ جو روزہ رکھتے ہیں، یا ایک دفعہ بھی جو روزہ رکھتے ہیں، صبح سحری کم کھا کر اور اس کے بعد افطاری بھی کم کھا کر، یعنی اس پورے دن میں انہوں نے کم کھانا ہوتا ہے، وہ بوڑھا ہونے تک جو ہے ان کا دماغ بالکل صحیح کام کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ ہفتے میں ایک دن صفائی کا رکھتے ہیں۔ اس صفائی کی وجہ سے ان کے بلڈ سے، ان کے جسم سے، ان کے دماغ سے تمام ٹاکسن ریموو ہو جاتے ہیں۔ اور جب آپ مستقل صفائی کرتے رہیں تو وہ چیز دیر تک کام کرتی ہے۔ جس طرح آپ گاڑی لیتے ہیں، اگر آپ گاڑی کا آئل چینج کرتے رہیں، اس کی سروس کرتے رہیں، تو گاڑی کی جو لائف ٹائم ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے۔ تو آپ کی جو باڈی ہے وہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ مشین ہے۔
اس کو بھی مستقل صفائی کی ضرورت ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے نظام رکھا ہوا ہے کہ مستقل جو ہے وہ ہم جو کھاتے ہیں اس کا اخراج ہو جاتا ہے، لیکن ڈیپ کلیننگ کے لیے ہمیں فاسٹنگ کی ضرورت ہے۔ تو جب ہم فاسٹنگ کرتے ہیں تو ایسے ایسے ٹاکسن نکلتے ہیں جو برسوں سے ہمارے جسم میں موجود ہوتے ہیں۔ تو مستقل عید کے بعد بھی مستقل فاسٹنگ کی ہیبٹ بنائیں، ہفتے میں 1 یا 2 روزے رکھیں کم سحری کے ساتھ اور زیادہ پانی کے ساتھ، اور پھر آپ دیکھیں کہ اس کے فوائد آپ کو اگلے 10 سالوں میں 20 سالوں میں نظر آئیں گے۔ تو روزے رکھیں، روحانی اور جسمانی فوائد حاصل کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ضرور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں چینل کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔